اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رمضان اور قرآن کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ آج پھر سے رمضان اور قرآن پہ ہی بات ہو۔ تو آج ایک ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا قرآن ثواب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ قرآن کا اپنا تعارف کیا ہے؟ قرآن ہے کیا؟ نہ صرف زندوں کو ثواب دیتی ہے بلکہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو بھی ثواب دیتی ہے۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ اس سیریز کے اندر کہ آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ میں لگاتار یہ کوشش کروں گا کہ قرآن نے خود اپنا تعارف کیا کروایا ہے، قرآن نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو آج ہم اس کی قرآن کی جو پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کے بعد کی سورہ بقرہ کی، اسی کو لے لیتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں۔ اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو پہلی بات اس میں یہ کہی کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، یعنی کوئی نئی کتاب نہیں ہے، یہ وہی کتاب ہے جو پچھلے انبیاء پہ بھی آئی اور سب پہ آتی رہی، یہ کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے۔ اور اس کا نام کیا دیا؟ الکتاب۔ اور یہ عربی دان لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کسی ورڈ کے ساتھ ال لگتا ہے تو بہت ہی اسپیسیفک ہو جاتا ہے، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، یہ وہی کتاب ہے جو سارے انبیاء پہ آئی، اور سارے انبیاء نے اس بات کو واضح کیا کہ ہمارے بعد بھی نبی آنے والا ہے، تو اس کی چرچا ہوتی ہوئی آئی ہے کنٹینیو۔ تو اس کو کہا کتاب۔ تو کتاب کس کو کہتے ہیں؟ پہلا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا اس کے لیے وہ کتاب کا۔ کیا کتاب دنیا میں کوئی ایسی ہے، یا آج تک کسی ایسی کتاب کے بارے میں آپ نے سنا جس کو بلا سمجھے بوجھے پڑھا جاتا ہو؟ ہے کوئی ایسی کتاب؟ اگر آپ کے نوٹس میں ہو تو ضرور مجھ سے شیئر کیجئے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے بلا سمجھے بوجھے پڑھا جائے۔ اور یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی، خالق کائنات کی کتاب ہے، اور اس کو بلا سمجھے بوجھے پڑھا جا رہا ہے محض اس لیے کہ ثواب ملے گا۔ تو ثواب کا کیا تعلق ہے اس قرآن سے؟ جس حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں وہ حدیث بھی کوٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کتاب سے بلا سمجھے بوجھے کس طرح آپ کو جوڑا گیا اور کیوں جوڑا گیا، اور آپ جڑے رہے۔ آپ مسلمان بھی ہیں لیکن آپ کو کتاب بھی نہیں معلوم۔ آپ اسلام یا ایمان کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے۔ دیکھیے نا، ایک جاہل سے جاہل آدمی اگر اس کی چھوٹی سی بھی زمین رہتی ہے تو جب بیچتا ہے، کانٹریکٹ سائن کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہ نہیں بھی جانتا ہے تو کانٹریکٹ کے لیے کوئی ایڈوکیٹ ہائر کرتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا یہ زمین ہماری رہے گی، کیا اس میں کچھ گھپلا تو نہیں ہو جائے گا، بعد میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے وہ ایک ایڈوکیٹ ہائر کرتا ہے اور لفظ بلفظ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ لیکن یہ ایمان جو کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ سے، جس کو اللہ نے کہا کہ هل ادلکم علی تجارہ، کیا تمہیں میں کوئی ایک بزنس بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے، تو وہ بزنس یہی ہے ایمان۔ اللہ پہ ایمان لانا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ ایک بزنس ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، جس کو دوسری جگہ کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تمہارے مال اور جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ایک تیسری جگہ کہا اوفوا بعہدکم اوفوا بعہدکم اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، تم میرا ایگریمنٹ پورا کرو، میرا کانٹریکٹ پورا کرو، میں تمہارا کانٹریکٹ پورا کروں گا۔ تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایمان ایک کانٹریکٹ ہے۔ اور ایمان کس چیز پہ؟ ایمان اسی کتاب پہ، جس میں ساری رپورٹ ہے کہ وہ کانٹریکٹ کیسا ہے،
یہ کانٹریکٹ سائن کریں گے تو دنیا کیسی بنے گی، یہ کانٹریکٹ سائن کریں گے تو آخرت میں کیا ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، وہ پوری ڈیٹیل اس کتاب میں ہے۔ لیکن مزے کی بات کیا ہے، اس کتاب کو آپ کو پڑھنا ہے، زندگی میں بھی پڑھنا ہے تو بلا سمجھے بوجھے بس وہ کبھی اس کا ثواب مل جائے گا۔ تو کیا یہی ہے کتاب؟ کیا اس کتاب کے شایان شان یہ بات ہے کہ دنیا کی معمولی کتاب بھی آپ بغیر سمجھے بوجھے نہ پڑھیں، لیکن اللہ کی کتاب اور دنیا کے سب سے بڑے پیغمبر جن کو آپ مانتے ہیں اس پہ اتری ہوئی کتاب، جن کے شان میں اگر آپ قصیدے پڑھتے ہیں تو اس سے بڑا قصیدہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس کتاب کی تعریف کرنے پہ آئے تو اس سے بڑی تعریف کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی عظمت پہ بات کرنے آئے تو اس سے بڑی عظمت کسی کی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی اور سب سے بری بات یہ ہے کہ اس کو ہم بلا سمجھے بوجھے پڑھتے ہیں۔ اب اس کا سورس کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہم ایک کانٹریکٹ سائن بھی کر رہے ہیں اور اس کانٹریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہمیں نہیں معلوم۔ تو قرآن نے کہا یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کتاب ہے، دوسری بات کیا ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ اس کا جو انداز ہے، پورے قرآن کی آیتیں میں ایپیسوڈ وائز پڑھتا جاؤں گا اپنے ٹائم کے حساب سے، جہاں جہاں بھی کتاب کا ذکر ہے، اس قرآن کا ذکر ہے، کیا کہیں اشاروں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ تم بابو پڑھتے رہو ہم ثواب دیں گے، یا کہیں اشاروں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ تم پڑھو بغیر سمجھے ہوئے بھی پڑھے تو بڑا کرشمہ ہے اس میں، کہیں اشاروں میں بھی بات آئی ہے؟ دیکھیے اس کی پہلی آیت کیا کہتی ہے، ذالک الکتاب، پہلی بات کی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ شک شبہ تو پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا نا، شک تو جب ہی ہوتا ہے جب آدمی اس کو سمجھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب ہوگی تبھی تو اس میں شک کریں گے یا نہیں کریں گے، اگر صرف بغیر سمجھے بوجھے پڑھیں گے تو اس میں شک کی بات ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات کیا کہہ رہا ہے، کتاب اپنے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، کتاب کا نازل کرنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کتاب ہے، دوسری بات اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد تیسری بات بتائی کہ یہ کیا ہے، پہلی بات کتاب ہے، شک کے لائق نہیں ہے، تیسرا یہ ہے کہ یہ ھدی للمتقین ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کو سمجھنے والوں کے لیے یہ گائیڈنس بک ہے، یہ گائیڈ کرتی ہے آپ کو۔ تو کوئی گائیڈ بک، ایک معمولی سی فریج کا گائیڈ بک ہو، ایک اے سی کا گائیڈ بک ہو، کوئی بھی گائیڈ بک ہو، کیا اس کو محض وہ شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو گائیڈ بک کی زبان ہی نہ سمجھتا ہو؟ اٹھا سکتا ہے؟ آپ سوچئے۔ تو ہم اور آپ، پوری دنیا میں مسلمانوں کی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی ہے۔ کیسے جمع ہو گئی ہے؟ کیونکہ یہ ایک قوم بن گئی ہے اب، پہلے یہ قوم نہیں تھی، یہ امت تھی، امت۔ تلک امت اخرجت للناس، یہ ایک امت ہے جسے لوگوں کے لیے پروڈیوس کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں ایک راستے پہ چلنے والے کو، عربی زبان میں۔ امت کسی قوم کو، خاندان کو نہیں کہتے ہیں۔ ارے اس خاندان میں تو وہ بھی نہیں رہا جو نبی کا سگا چچا تھا، وہ بھی اس امت میں شامل نہیں ہوا۔ اگر قوم کی بات ہوتی تو نبی کا چچا تو ماشاءاللہ اسی قوم سے ہے، قریش سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہم کوئی قوم نہیں ہیں، ہم ایک ملت ہیں، ملت ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم۔ قرآن نے کہا کہ تم اپنے باپ ابراہیم کے راستے پہ ملت ہو، ملت راستے پہ چلنے والے، حنیفہ، بالکل سیدھے اسی پروجیکٹ پہ کام کرنے والے، اسی ڈائریکشن میں چلنے والے۔ تو یہ پہلی آیت ہے جو ہم نے کوٹ کیا کہ یہ ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کسی قوم، خاندان ہے نا جو ہم نے اپنا نام گڑھ لیا ہے اس کے نام سے نہیں ہے۔ ایک آیت سورہ بقرہ کی یہ ہو گئی۔ ایک اور ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اگین دیکھیے اس میں الکتاب کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ یہودیوں کے بارے میں اشارہ ہے قرآن میں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر کیا ہے، یہ آیت نمبر 79 ہے۔ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ،
پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہود جنہوں نے اپنی کتاب میں بہت ساری چیزیں خود سے لکھ کے ان کے علماء نے، ان کے بڑے لوگوں نے ملا کے اور عوام کو گمراہ کرنے کا کام کیا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ صرف پڑھنے والی بات ہوتی، کہیں سے بھی صرف پڑھنے کا سینس ہوتا بلا سمجھے بوجھے، تو اس پہ بات ہی نہیں ہوتی کہ وہ ہاتھوں سے کیا لکھ رہے ہیں، کیا انسرٹ مار رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو کتاب میں جو چیز مینشن ہے یا کتاب میں جو انسرٹ کی جا رہی ہے، وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو سمجھی جانے والی ہیں، بوجھی جانے والی ہیں۔ وہ کوئی ایسی نہیں جس کی صرف تلاوت کی جائے اور اس کو سمجھا نہ جائے کہ وہ ہے کیا۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اور آیت کوٹ کرتا ہوں کہ یہ افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 85-86 کی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا یہ کتاب کے بعض حصوں پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض حصوں سے مکر جاتے ہیں؟ تو اس کی سزا بتائی اللہ تعالیٰ نے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اگر کتاب کو چھوڑ کر کچھ چیزیں کتاب کی پکڑو گے اور کچھ پہ عمل کرو گے، کچھ پہ نہیں کرو گے، منمانی کرو گے، تو خزی فی الحیات الدنیا کا اسی دنیاوی زندگی میں تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیے یہ کتاب کیا ہے، اگر اس کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا، صرف تلاوت سے ہوتا، بلا سمجھے بوجھے پڑھنے سے ہوتا، تو ایمان کا مطالبہ کیا گیا، تؤمنون ببعض الکتاب، بعض کتاب کے بعض حصوں پہ یہ ایمان لاتے ہیں، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایمان لانا اور انکار کرنا یہ کب ہوگا؟ جب آپ بلا سمجھے بوجھے تلاوت نہیں کر رہے ہوں، بلکہ آپ سمجھ بوجھ کر کے اس کا تلاوت کر رہے ہو، تبھی تو آپ کچھ چیزوں کو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو کیا مانیں گے، کیا چھوڑ دیں گے۔ تو دیکھیے ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انکار دو طرح کا ہوتا ہے۔ انکار ایک ہوتا ہے زبانی انکار، جس طرح سے ہوتا ہے زبانی اقرار، تو ویسی زبانی اقرار ہوتا ہے، زبانی انکار ہوتا ہے۔ تو جو شخص زبانی اقرار کرتا ہے، ایون اقرار کر لیتا ہے زبانی، لیکن عملی طور پہ انکار کرتا ہے، تو وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہا کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، تو کہا کہ اے اللہ کے رسول انکار کون کرتا ہے، کس کی جرت ہے انکار کرنے کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میرا انکار کیا اور جس نے میری نافرمانی کی، دراصل اسی نے انکار کیا۔ تو عملی نافرمانی ہی عملی انکار بھی ہے، جس طرح سے عملی ایمان ہے اسی طرح سے عملی انکار بھی ہے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو تم کتاب کے بعض حصوں کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، تو اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اللہ پاک، خزی فی الحیات الدنیا، اور آخرت میں بھی شدید عذاب ہے۔ تو کہیں بھی ہم قرآن کی جب آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو کہیں سے بھی کتاب کے تعلق سے یہ وہم و گمان میں بھی اس کے مطلب سے کہیں یہ نہیں نکلتا ہے کہ یہ کتاب صرف تلاوت یا ثواب کی نیت سے پڑھنے کی کتاب ہے۔ یہ خود آپ دیکھیں گے کہ یہ جرم جو یہ پوری امت کر رہی ہے، قرآن کی زبان کو نہیں سیکھنا، قرآن کو نہیں سمجھنا اور قرآن کو بلا سمجھے بوجھے پڑھ لینا، تو یہ آیا کہاں سے، یہ بیماری آئی کہاں سے ہے؟ اسی کا ہم کنٹینیو مطالعہ کرتے ہیں۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر کچھ آیتوں کے ساتھ ہم ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔